بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. بحران میں الجھی ہوئی پی ٹی آئی نئی حکمت عملی پہ غور کر رہی ہے. اس کے کچھ نکات ہمارے سامنے آئے ہیں، اس پہ میں عرض کرتا ہوں. سرکاری لیڈر جو ہیں وہ اخبار میں سرکار کا نمائندہ کوئی لیڈر کو مذاق خیز قسم کے آج کل بیانات دے رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ حواس ان کے قائم ہیں یا نہیں ہیں. عجیب عجیب دعوے کر رہے ہیں. ایک سابق اخبار نویس، اب موجودہ سرکاری اخبار نویس وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے عجیب و غریب بیانات دیے ہیں. میڈیا پہ نئی الغار ہے، کچھ اور لوگ چلے گئے، کچھ اور لوگ چلے جائیں گے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ شکنجہ کسا جائے گا. پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر بلیک میلنگ کا منصوبہ بنایا ہے. زرداری صاحب کے اس اعلان کے باوجود کہ مرکزی حکومت سے تعاون کیا جائے گا. نوید قمر نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے بجٹ پاس ہی نہ ہونے دیں، ووٹ نہ دیں، حکومت گر جائے. یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے اور اس کا اصل مقصد ہے؟ محسن نقوی صاحب کو بڑا کارنامہ انجام دیا. انہیں چیمپئنز ٹرافی میں ایک نیا اعزاز عطا ہونے والا ہے. ام حسان جو خواتین کا جو مدرسہ ہے لال مسجد والوں کا، اس کی محتمم ہے، ان کا 4 روز کا ریمانڈ لیا گیا ہے. ایک خبر جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن سوشل میڈیا پہ ہے. اگر یہ صحیح ہے اور تصویر بھی انہوں نے جاری کی ہے، غلط ہے تو خیر بہت ہی المناک واقعہ ہوگا کہ ایسی خبر غلط ہو. تصویر بھی جاری کی. مفتی فرمان اللہ شہید دارالعلوم کو ہارٹ کے انہیں شہید کر دیا گیا ہے فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے. یورپ زیلنسکی کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا اور راستہ اس کا الگ ہوتا جا رہا ہے امریکہ سے. ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو لوگ مدعیہ طور پہ لیتے ہیں کہ انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی اس کو میڈیا کے سامنے، ہمیشہ تنقید تنہائی میں کی جاتی ہے اس لیول پہ خاص طور پہ، تو انہیں بڑی سپورٹ ملی ہے اور اتوار کو اجلاس ہو رہا ہے. اور یورپ جو ہے انہوں نے کہہ بھی دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ یورپ سنبھالے اس کی سیکورٹی اور $500 بلین کی وہ دیں ہمیں. انہوں نے جواب میں کہا $500 بلین کی معدنیات آپ کو دیتے ہیں، چلیے دیتے ہیں، ہماری سیکورٹی کی ذمہ داری تو لیں. اور یہ تو سادہ بات ہے، جنگ بندی ہو جائے اور وہ ذمہ داری لیں کہ ٹھیک ہے، اور وہ اعلان کروائیں پیوٹن سے جنگ بند ہو جائے. اس سے اچھی کیا بات ہے؟ اور سیکورٹی کی ذمہ داری یورپ اور امریکہ مشترکہ طور پر لیں. 20% علاقہ بھی ان کو دے رہے ہیں، تو یہ منوانا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن وہ چڑے ہوئے ہیں اس وقت. ان کی ذہنی حالت عجیب و غریب ہے. جیسے گورباچوف نے روس سے سوویت یونین کو توڑنے کا راستہ ہموار کیا تھا، اسی طرح یہ امریکی زوال کے عمل کو تیز کر رہے ہیں. عید کے بعد 2 امکانات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک یہ پہلی خبر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے 2 کام کر سکتی ہے. قومی اسمبلی کے ارکان مستعفی ہو سکتے ہیں اور دھرنا جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے ایک اور عمران خان صاحب کو اس کے لیے قائل کیا جا رہا ہے. میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ جذبات کا غلبہ ہے، اور یہ بات قابل فہم ہے کہ کیوں ہے. اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی اور رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. جعلی حکومت ہے وہ بھائی یہ سب کو پتہ ہے جعلی حکومت ہے، ڈکیتی سے بنی، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی. عرض یہ ہے کہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جاتے، حکمت سے کیے جاتے ہیں. جذبات انسان کو متحرک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ایک ایموشنل بیلنس چاہیے، جذباتی توازن چاہیے. یعنی خواب بھی دیکھنا ٹھیک ہے، مگر عملیت پسندی بھی چاہیے، حقائق کا ادراک کر کے مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ. یہ ہمارے وائزوں نے ایک عجیب مزاج پیدا کر دیا قوم میں پچھلے کئی 100 برس میں. مسلمان بڑے صاحب ایمان تھے اور اس کی وجہ سے اپنے ایمان کے مضبوطی جو 2 سپر پاورز کو شکست دے دی. جتنی وہ ریاضت کرتے تھے اور جتنے صرف 400 آدمیوں کو تو جناب خالد بن ولید نے ٹریننگ دی تھی، اور خود جو ان کی ٹریننگ ہے اس کا حال پڑے تو آدمی ششدر رہ جاتا ہے. ایک ایک چیز میں، ایک زبان سیکھنے میں، نیزہ بازی میں، شمشیر زنی میں، ایڈمنسٹریشن میں، خطابت میں، دینی علوم میں، قرآن کریم کے فہم میں، حدیث کے فہم میں، کس کس چیز میں کتنی ریاضت وہ کرتے تھے
یعنی ایک آدمی کی ٹریننگ کی شروع کی جناب عمر ابن خطاب نے، ان کو لگا یہ ذہین آدمی ہے اور مخلص ہے، تو پہلی بات یہ کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے جو گھوڑے پہ ڈالا ہے، جو زین کے نیچے ڈالے جاتا ہے؟ ان کا 8 درہم کا یا کوئی 8 دینار کا ہی ہوگا، کپڑا تو مہنگا ہوتا تھا اس وقت۔ فرمایا 2 دینار کا کافی ہوتا۔ سال بھر اس کی تربیت کی اور وہ تاریخ کے افق پر ایسا جگمگایا کہ آج تک اس پر رشک کیا جاتا ہے۔ تفصیل کا ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ فیصلے امام خمینی کے پاس کون سا سوشل میڈیا تھا؟ میمز بناتے تھے، یا میمز تو نہیں بنتی تھی، اس میں مزاحیہ پروگرام بناتے تھے، جملے چست کرتے تھے۔ اصولی چیز پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا اپنے کردار کی مثال سے، اپنے علم سے، اپنے ضبط سے، اپنے عظیم الشان توکل سے۔ کیا ساری صنعتی دنیا، صرف امریکہ نہیں، صرف یورپ نہیں، پوری صنعتی دنیا شہنشاہ ایران کی پشت پر کھڑی تھی۔ اور خمینی کے پاس کیا تھا؟ نہ دولت، نہ فوج، نہ لشکر، نہ پارٹی، انفیکٹ کوئی آرگنائز پارٹی تو نہیں تھی۔ ایک تحمل اور تدبر تھا اور توکل تھا۔ کیسٹ کے ذریعے، اس وقت کیسٹ ہی ہو سکتا تھا جو خفیہ طور پہ لوگ سنتے تھے گھروں میں، ایک سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا جو ہزاروں برس سے شہنشاہیت کے عادی تھی، اور وہ نہ صرف اس نے ملوکیت کو شکست دی، امپیریلزم کو شکست دی، تنہا ایک آدمی نے۔ یہ نہیں ہے کوئی آدمی بے عیب نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، بعض غلطیاں انہوں نے کی، اور اس کا جو انصاف پسند لوگ ہیں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ۔ بھائی حکمت بنائیں، کیا جلسہ نہیں کرنے دیتے، جلوس نہیں نکالتے، دھرنا تو دیکھیے کہ استعفیٰ دینے سے کیا حاصل ہوگا، اس کے فائدے دیکھ لیں اور نقصانات دیکھ لیں۔ اگر تو فائدہ ہے ٹھنڈے دل سے سوچ لیں۔ پہلی بات تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے متحدہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر، تحفظ آئین پاکستان، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ۔ پی ٹی آئی میں یہ فیصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات ہے اس کے فائدے یا نقصان دیکھ لیں۔ بھئی کیا ہوا تھا جب آپ نے پنجاب پختونخوا پہ کیے تھے؟ اس وقت پرویز الہی ٹھیک کہہ رہے تھے، وہاں استعفے دیے تھے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے الیکشن کمیشن کون سا ہے، عدلیہ کا کیا حال ہے، اور مگر لوگ کوئی سخت ایجیٹیشن کے لیے پختونخوا کے تیار نہیں ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے ایجیٹیشن میں؟ ہفتوں کی محنت، روزگار کا نقصان، جذبات، بڑی بڑی امیدیں، آخر میں گولی چلی، مایوسی بڑھ جاتی ہے اس سے، وسائل کا بے پناہ استعمال اور کشیدگی جو پہلے ہی ملک میں زیادہ۔ بھئی آپ کی ترجیح نمبر 1 کیا ہے؟ الیکشن ہو جائیں، شفاف الیکشن، اس کے لیے منورنگ ضروری، دباؤ بھی ضروری، اس کے لیے ٹیکنیکس اختیار کریں، انڈیویجول رابطے ہوں یا جو بھی ہوں، کوئی نہ کوئی غور و فکر سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے، اور میں اصرار کرتا رہوں گا شائستگی کے ساتھ۔ یہ میم، وہ مریم نواز کی میمز بناتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، بعد اچھے بھلے لوگ ایسے بچگانہ تبصرے کرتے ہیں، بدگمانی پھیلاتے ہیں۔ بھائی اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس کی ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے خطوط لے کے آئے لیاقت علی خان، خبر لے کے قائد اعظم کے پاس کہ یہ جو ہے، اور ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے خطوط ہیں نہرو کے نام اور نہرو کے اس کے نام، قائد اعظم نے نظر اٹھا کے دیکھ کر دو، نو دے نہیں ہو سکتا۔ اپنی اخلاقی پوزیشن بلند رکھنی چاہیے۔ خواتین کے بارے میں کیا گفتگو کرنا، ان کے سیاسی موقع پر بات ہو سکتی ہے، ان کے حکومتی فیصلوں پر بات ہو سکتی ہے، ان کی ذاتی زندگی بھائی یہ کوئی بات ہے، کوئی شرفا کا طریقہ ہے، اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کتنے نکات ہیں جی، الیکشن ڈکیتی، الیکشن کمیشن، انتخابی نشان چھیننا، الیکشن کمپین نہ چلانے دینا، گھروں میں داخل ہونا سیڑھیوں کے ذریعے، بچے اور عورتوں کو ہراساں کرنا، میڈیا پہ ایسا کنٹرول، سوشل میڈیا پہ لوگوں کا، اخبار نویسوں کا اغوا، ملک سے بھاگنا، منی لانڈرنگ، حکومتوں کی، یہ حکمرانوں کی لوٹ مار، اتنے وائٹ پیپر بنائے نا جی، بچر صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، آپ ہی بنا لیں، وائٹ پیپر بنائیں، دلائل اتنے مستحکم ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہے صحافتی زندگی کا بھی، اور تھوڑا بہت جو سیاست میں ایک برائے نام دلچسپی لی، یعنی جزوی سے دلچسپی لی، پارٹی میں تو میں کبھی گیا نہیں،
مجھے تو پیشکش کی گئی تھی، بڑے منصب کی پیشکش تھی، میں نے کہا میں کام ہی نہیں، مجھے آتا ہی نہیں، سیاست آتی ہی نہیں ہے، پریکٹیکل پالیٹکس کا آدمی نہیں ہوں۔ میں ٹرین میں جاتا تھا اپنے ٹی وی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے، مجھے پسند ہے ٹرین میں سفر کرنا، 4 گھنٹے کا 4.5 گھنٹے کا سفر ہے، اور جہاز کا 3.5 گھنٹے کا ہے، کیونکہ آنا جانا، ایئرپورٹ جانا، پھر وہاں سے آگے جانا، یہ وہ انتظار کرنا۔ تو عام طور پہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ سوالات اٹھاتے کہ کیا ہونا چاہیے، تو اگر 6 آدمی، سیٹ 7 کی اکثر خالی ہوتی تھی یا وہ ریکویسٹ کر کے خالی کرا لیتے تھے، اگر 7 آدمیوں کے ساتھ بات کی تو 5 یا 6 قائل ہو جاتے تھے۔ اگر آپ دلیل سے بات کریں، وہ سیکھنا پڑتا ہے کہ دلیل سے بات کریں، پہلے دوسروں کی سنیں، لوگوں کو موقع دیں۔ ترکوں نے یہ تجربہ کیا کہ گھر گھر گئے، بڑے گروپ لے کے نہ جائیں، مشہور لوگ نہ جائیں، کارکنوں کو ٹرینڈ کریں، کتنے لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں؟ اور بات ایک آدمی جاتا ہے، جب بات کرتا ہے لوگ فیڈ بیک لیں۔ ترکوں نے یہ تجربہ کیا، کیسے اقتدار حاصل کیا، ہر ووٹر سے 5 دفعہ رابطہ کیا۔ پھر آپ کوئی پروگرام بنائیں، بھائی نجکاری کا $3-4 بلین ہمارا ضائع ہو رہا ہے، سٹیل مل آپ پتہ نہیں کس کو دے رہے ہیں، چین کو دیں یا روس کو دیں، جو چلا لیں، اس کے ساتھ اتنی بڑی زمین پڑی ہے، وہاں ایک مثالی شہر بسا دیں۔ یہ دریائے چناب کے کنارے، جہلم کے کنارے، پنڈ دادر خان کے پاس، یہ پنڈ دادر خان نہیں، وہ جو دوسرے جہاں البیرونی نے اپنی لیبارٹری بنائی تھی، اپنا کیا نام ہے اس کا، وہاں پہ جو کلر کار کے بعد پہلا جو ہے انٹرچینج ہے، ایک شہر بسانا چاہتے تھے چینی، 10-20 لاکھ کا، ہمارے ایک دوست اس میں شریک تھے۔ اب خیر تو ویسے وہاں بس ہی جائے گا انشاءاللہ، لیکن وہ چینی خوش نہیں ہیں، جو وفود جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تپاک تھا وہ ختم ہوا، مین ڈائننگ ٹیبل پہ جگہ ہی نہیں دیتے وہ، اور ان کے بندے جو مرے یہاں پہ، اور آپ امریکہ کی گود میں جا کے، آپ کا مستقبل تو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، چین کے ساتھ ہے، روس کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے۔ ہاں تعلقات امریکہ سے بھی خوشگوار رہے ہیں، یورپ سے بھی خوشگوار رہے ہیں، ہماری ان سے کوئی لڑائی تھوڑی ہے، ہمیں تو اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے اور معاشرے میں استحکام پیدا کرنا ہے، اور استحکام کا ایک راستہ ہے مکالمہ، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ دونوں طرف سے جب آگ بھڑکائی جائے گی، وہ ہمارے ایک دوست سے مرحوم فوت ہو گیا، اللہ مغفرت کرے، وہ کہتے تھے دوستی کیسے نبھتی ہے، یہ روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے، اگر کسی وقت ایک دوست حماقت کا ارتکاب کرے، وہ ذرا سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر کمینہ پن کرے تو دوسرے چپ ہو جائے۔ آپ حکمت کے ساتھ چلیں، اتنے میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا، صرف پاکستان میں معدنیات پر تو آپ ششدر رہ جائیں گے، کتنے معدنیات، صرف زراعت کے امکانات پر آپ سرچ کروں گا کہ کتنے عظیم الشان امکانات، آئی ٹی، الیکٹرانکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اتنی، یعنی پاکستان اگلے 10-20 سال میں اتنی بڑی معاشی قوت بن سکتا ہے، مگر سیاسی مسئلے کا حل۔ تجویزیں کیا آ رہی ہیں، لاہور میں ایک سیمینار ہوا، باتیں تو انہوں نے اچھی کی، چھوٹے صوبے میں میاں عمر محمود نے کہا چھوٹے صوبے بنانے چاہیے، اور یہ، اور خرچ بھی نہیں اس سے بڑھے گا، اور لوکل سطح پہ مسائل ہوگا۔ میں جھگڑا سیاسی ختم ہوگا تو یہ کام ہوگا نا، صوبہ بنانا کوئی مذاق ہے، صوبائی اسمبلی کی منظوری، وفاقی اسمبلی کی منظوری، سینٹ کی منظوری، اصل مسئلے پہ آئیں، یہ تلخی اور کشیدگی ختم کریں، اور مکالمے سے ہوگی، یہ دونوں طرف ایک ضد کا عالم ہے۔ بیٹے کا موقف ٹھیک ہے، الیکشن ڈکیتی ہوئی ہے، موقف پیش کر رہے ہوئے غصے میں آنا کیوں ضروری ہے، سمجھ نہیں آئی۔ کہتے جی رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں، ریاست مدینہ ہے، اور گیت گاتے ہیں، نعتیں سن سن کے لوگ جو ہیں وہ ایک کیا کمال کیفیت میں رہتے ہیں۔ ارے بھائی ان کی سیر میں نے داتا دربار میں ایسے ہجوم دیکھے ہیں، ایک لحاظ سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ لوگ ایک ولی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، مسجد میں نوافل ہی پڑھتے ہیں لوگ، اس میں سے شرک نکال لیتے ہیں، وہ شرک تو حمق کرتے ہیں، وہ اس مکتب فکر کے جو جید علماء ہیں، خواہ ان میں سے بعض نقطہ نظر اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہر فرقے میں ایسے مسائل ہیں۔ جید علماء تو اس کی طرف تو قبر کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیتے، مانگنا تو دور کی بات ہے اس سے، یا سجدہ کرنا، استغفر اللہ۔ میں پوچھتا ہوں یار، اس کی کوئی کتاب بھی پڑھتا ہے علی بن عثمان اجبیری کی، جو تاریخ میں لکھی گئی عظیم الشان کتابوں میں سے ایک ہے، ایسے ایسے نکات ہیں اس میں، دنیا بھر کی زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے، وہ بھی کوئی پڑھتا ہے؟
وہ بھائی کوئی تیاری حکومت کی، کوئی FBI کو ٹھیک کرنا ہے، نجکاری کرنی ہے، پولیس اتنی خراب ہو گئی، سول سروس اس قدر تباہ ہو گئی، پولیس اس قدر تباہ ہو گئی، پٹوار تو زمانہ ہوا برباد ہو چکی ہے، تعلیمی اداروں کا کوئی حال ہی نہیں ہے، اب نصاب ہی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو IT پڑھائیں، ان کو کاریگر بنائیں، کاریگر سے مراد ہنر مند، انجینئر بے روزگار پھر رہے ہیں ملک میں، کوئی ٹیمیں بنائیں ریلوے کے لیے، PIA کے لیے، اسٹیل مل کے لیے، کچھ ایکسپرٹس ہوں، کچھ نوجوان ہوں جن میں سیکھنے کی خواہش ہو، ہزاروں آپ کے پاس مہلت اللہ نے دی ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں، ہزاروں ایکسپرٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ امریکہ کو اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو متون کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ آپ کا پوائنٹ تو قوم نے ویسے ہی مان لیا، آپ کی بات تو مان چکی ہے، جو بات مانی جا چکی ہو اس پہ ہر روز اصرار کرنا، یہ تو دل کو بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہے نا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر وقت بولتے رہنا اور ہر منصوبے کا چرچا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا اپنے کام رازداری سے کیا کرو۔ مکہ پہنچ گئے مدینہ سے 500 کلومیٹر ٹریول کر کے، خبر نہیں ہو کسی کو، پتہ تب چلا کر راستے کے قبائل سے معاہدے کیے، راستے اس طرح طے کیے، راتوں کو سفر کیا، دن کو چھپ کر آرام کیا، خبر تب ملی جب وہاں پہنچ چکے تو قصہ پاک ہو گیا۔ کسی سے بدلہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی بدلہ؟ کسی ایک شخص سے کبھی ذاتی بدلہ لیا؟ ہاں کسی نے رسالت کی توہین کی، کیونکہ اسلام دو چیزوں پہ ہے، قرآن پہ اور رسالت پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو عملی نمونہ ہے، جو عملی قرآن ہے۔ امام زین العابدین نے کہا تھا ہم اس طرح سیرت پڑھا کرتے ہیں جیسے قرآن پڑھا جاتا۔ اب ہم نے تو کہا بھائی جو شیعہ امام ہیں کیا تنگ نظری، ہر مکتب فکر میں تنگ نظری، کسی ایک میں نہیں ہے۔ ایک بریلوی عالم دین، لہجہ تو ان کا بڑا، چہرے پہ تو بڑی سادگی اور بول پر کہہ رہے تھے اسرائیل پہ انہوں نے حملہ نہیں کیا، ایرانیوں نے، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا، یا کہہ رہے داتا گنج بخش نے کیا۔ ارے بھائی کیا کر رہے یار، اور پٹرول ڈلوائیں تو یہ دعا پڑھیں تو گاڑی زیادہ چلے گی۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کو جب گھاس کھلاؤ تو یہ دعا پڑھو تو پھر گھوڑا جو ہے وہ کم خوراک کھائے گا اور زیادہ دیر تک چلتا رہے گا۔ کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ حکمت جو چیز کھو دی گئی ہے وہ حکمت ہے، سوچنا چھوڑ دیا، تقلید کی روش اختیار کر لی، مروب ہو گئے، یہی غلامانہ زندگی۔ اس کے لیے اقبال عمر بھر روتے رہے، اس پہ اقبال کیوں نہیں پڑھاتے؟ قرآن کریم کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ حدیث کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور جدید علوم، پورے شاندار جدید علوم۔ اس ملک میں کوئی پنیر بنانے والا میں نے نہیں دیکھا ڈھنگ کا، باقی تو کیا کریں گے؟ انجینئر بے روزگار، انجینئر، اور 70 انجینئرز کو جمع کریں ایک جگہ پہ، اور جناب کوئی ماسٹر ٹرینر بلائیں اور ان کی ٹریننگ کریں اور ایک فیکٹری لگا لیں آپ، اور ایسے آئی فون آپ بنائیں، ایسے ٹیلی فون بنائیں جو دنیا جو مانگے، گاڑی آپ اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا لیا آپ نے، ایٹم بم بنا لیے، انڈیا سے بدر جا بہتر فائٹر طیارے بنا لیے، انڈیا سے بدر جا بہتر، اس سے بہتر ٹینک بنا لیا، آپ کو سے کار نہیں بنتی، موٹر سائیکل اچھے نہیں بنتے، چینی موٹر سائیکل آتے ہیں 4 سال کے بعد بیکار، 3 سال کے بعد ہی بیکار، کار آپ سے بنتی نہیں ہے، ہاں جی۔ انجینئر کی یونیورسٹیوں کی آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ کیسے انجینئر پاؤ، جو پیدا ہو رہے ہیں وہ جا کہاں رہے ہیں، باہر کہیں نوکری مل جائے تو مل جائے۔ تیاری کریں، سیاست بھی حکمت سے، جو مہاتیر محمد نے کہا تھا سیاست اور معیشت دونوں کو ادراک کے بغیر قیادت نہیں ہو سکتی۔ ہر وقت شور مچانے سے کیا حاصل، اسمبلیاں توڑنے سے کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں صوبے میں امن چاہیے، اسد کیسر صاحب نے کہا، ورنہ دم مست قلندر ہوگا، یہ ہوگا، بھرپور احتجاج کریں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ بجا آپ کی بات صحیح ہے، امن چاہیے، مطلب اس کے لیے تقریروں سے تو نہیں ہوگا امن، بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، الیکشن ڈکیتی بھی ہوئی، یہ بھی صحیح ہے، دھرنے سے نہیں حاصل ہوگا، ہماری رائے تو یہی ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے رائے دے رہے ہیں، ایسے نہیں دے رہے، سارا دن غور کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پھر رائے دیتے ہیں، ایسے تھوڑی رائے دیتے ہیں۔ اس کے لیے پالیسی پیپر بنائیں امن کے لیے، ٹھیک ہے، بات بھی کریں کابل سے، رابطہ بھی رکھیں، ان کو ٹھنڈا بھی رکھنے کی کوشش کریں،
ان کو یہ بھی کہیں کہ بھائی اس میں آپ کا بھی نقصان، پاکستان کا بھی نقصان، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ اور ماضی کو بلا کر، جیسے کیا تھا جنوبی افریقہ میں، اس نے ماضی کو بھلا کر بلایا جاتا ہے، جیسے فتح مکہ کے دن بھلا. جس نے حضرت بلال کی نقل اتاری، اس کی آواز خوبصورت تھی، نقل مگر اتارا تھا، ریڈیکول ہی کر رہا تھا نا. آپ نے اس کو مؤذن مقرر فرمایا، اس کی طرف دیکھا، نگاہ شفقت ڈالی تو ایمان اس کے سینے میں اگا. اور جس نے کہا تھا کہ ہمیں اب ان کی ایک برا لفظ استعمال کر کے ایک جانور کا نام لے کے کہا ان کی آوازیں سننے پڑے گی جب وہ خانہ کعبہ، حالانکہ ان کی آواز تو ایسی تھی، شیریں آواز، ایسی آواز تو کبھی کسی نے سنی نہیں، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد. ہاں جی، جناب بلال کی. تو وہ اس کو بلایا، اس سے بات کی، ایمان لیا، اس کو مدینہ کا مکہ کا گورنر مقرر کر دیا. اور بھائی حکمت، نرمی، محبت فاتح عالم. یہ غصہ کوئی تھوک دیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں. روز ہم کہتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں. بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچو خم نہیں ہے. ایک سرکاری اخبار نے فرمایا، فرماتے بہت ہیں وہ، 270 تک 2027 تک 3 چیزیں نہیں ہوں گی. نئے الیکشن نہیں ہوں گے، عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے، اور الیکشن نہیں ہوں گے. آپ پہ وہی اترتی ہے. آپ کو اتنا ہی نہیں پتا، 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، 20% لوگوں کو پرووک کر کے گورن نہیں کیا جا سکتا ملک کو. یہاں تو زیادہ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے بھی، الیکشن ڈکیتی کی وجہ سے بھی. سیاست میں نمبر 2 یہ ہے کہ طویل عرصے کی پیشگوئی کی ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. اور دعویٰ جو ہے، اور اس لہجے میں دعویٰ، کوئی دانا آدمی دعویٰ نہیں کرتا، اپنی رائے دے دیتا ہے بس. ٹھیک ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، جیسے امام شافعی فرماتے تھے 100% میں اپنی رائے کو ضرور سمجھتا ہوں، مگر یہ بھی سمجھتا ہوں کہ 100% امکان یہ بھی ہے کہ کسی دن میری رائے غلط سمجھے. حالانکہ ایسی فراست کے آدمی تھے کہ وہ واقعات سنانا شروع کروں تو آپ دنگ ہی رہ جائیں، ایسی فراست تھی ان میں. تو اور ایسی بے نیازی دنیا سے، اور ایسے زاہد، ایسے لوگ دنیا نے کہاں دیکھے. پھر تو نہیں پیدا ہوئے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے. حسین سے مراد حسین نہیں ہے، حسین کی پیروی کرنے والا. حسین تو ایک ہی تھے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا جنا گیا، نہ اس کے بعد جنا جائے گا. کبھی نوع انسانی کی تاریخ میں کبھی کسی ایک کا شخص پر، ایک خاندان پر بیک وقت اتنی آزمائشیں نہیں اتریں، اور کبھی ایسا نہیں ہو کہ ایسی آزمائش میں ایسے وقار، ایسی جرت اور ایسی پاکیزگی اور ایسے استحکام اور ایسے توکل کا مظاہرہ کیا گیا. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار وہی گیسوئے دجل و فرات. در چاہیے، نرمی چاہیے. فرمایا نرمی ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے. ہم سب غلطی کرتے ہیں. میں خود اپنے آپ کو اس معاملے میں بڑا، مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. میں نے سختی کی لوگوں کے ساتھ، جب کوئی بات ایسی یاد آتی ہے افسوس ہوتا ہے. فرمایا نرمی ہر چیز کو خوبصورت بناتی ہے. فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. الٹیمیٹلی کیا کرنا ہے؟ استحکام چاہیے نا. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ احتجاج کا آپ کو حق ہے، تو اللہ نے، رسول نے کہا مظلوم کو اونچی آواز میں بولنے کا حق ہے، اور مظلوم کی آواز عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. مظلوم کی سنی جائے گی. بلکہ یہ فرمایا دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ 3 چیزیں آپ نے فرمائی. باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ماں کی شفقت تو زیادہ، اس کے قدموں تلے جنت ہے. باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی اور مظلوم کی. اور دعا ہی کریں سویرے اٹھ کے اللہ کے بارگاہ میں، اور یقین کے ساتھ کریں. دعا کبھی رد ہو سکتی ہے، جائز طیب دعا بھی کبھی رد ہو سکتی ہے. وقت کا فیصلہ تو پروردگار ہی کرتا ہے.
ایک اور صاحب ہے، انہوں نے فرمایا اچھا ایک نقطہ اور ہے کہ پی ٹی آئی دور سے امتحان میں ہے، آپ کا کیا ہوگا کل جب آپ پہ امتحان آئے گا؟ یہ جو لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں اور تانے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں اور جتلا رہے ہیں ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، طاقت فرعون کے پاس تھی، ڈوب گیا، نمرود کے پاس تھی، کیا ہوا؟ شداد کا کیا ہوا؟ اس جنت میں قدم ہی نہیں رکھ سکا۔ طاقت بھی کوئی چیز ہے، طاقت کو تو تحلیل ہونے میں دیر ہی نہیں لگتی، نمک کی طرح باتوں کا ہے۔ امریکہ برطانیہ تحلیل ہوا، ہمارے سامنے روس ہوا، امریکہ ہو رہا ہے۔ اور چین جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، میں چین گیا ہوں، میں سارے اور بڑی اچھی بریفنگ میں اور بھی اخبار میں شرکت کی، کھانے کو روٹی نہیں تھی جن کے پاس، وہ سپر پاور بن گیا۔ دنیا بدل جاتی ہے مگر بدلتی حکمت کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ ہے، ریاضت کے ساتھ ہے، تحمل کے ساتھ ہے، ترجیحات صحیح ٹھیک کرنے کے ساتھ ہے۔ کل آپ جو امتحان میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کیا شعر پوری طرح تو صادق نہیں آتا، مگر کسی نے کہا تھا تم چمن والوں سے مجھ صحرا نشین کی زندگی اچھی، بہار آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ اور ظہیر صاحب کا شعر یاد آیا کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، ان کا ہے، فیض صاحب کا ہے، آخر کبھی تو کرے گی نظر وفا، وہ یار خوش خصال سرے بام ہی تو ہے۔ دنیا کو بدل جانا ہوتا ہے، لیکن بدلنے کے لیے کوئی سلیقہ مندی تو چاہیے، بہتری کے لیے کوئی ریاضت، کوئی سوچ بچار، کوئی ترجیحات کا تعین۔ روس کی آہنی دیواروں کو کیا ہوا؟ گورباچوف نے انہیں توڑ ڈالا، تحلیل کر دیا۔ دیوار برلن کہاں ہے؟ امریکی عظمت کیسے گہنا رہی ہے؟ برطانوی سلطنت کیسے تحلیل ہوئی؟ اب ایک پاگل سا آدمی آ گیا ہے، وہ یورپ کو للکار رہا ہے، تانے دے رہا ہے، زلنسکی کی بے عزتی کی، یہ کوئی مزاحیہ پروگرام ہو رہا ہے؟ اور اس بے عزتی سے یہ تاریخ میں یاد رہے گی کہ یورپ میں ایک نئی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کرتا ہوں۔ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، $500 بلین کی وہ دو ہمیں، لیکن ہم تمہاری سیکورٹی کی گارنٹی نہیں دیتے، اور تم نے دنیا کو تیسری دنیا کے جنگ کے دہانے پہ اس نے نہیں کیا، امریکہ نے کیا ان کو نیٹو میں شامل کیا تھا۔ زیلنسکی تو ایک اعلی کار تھا، اس کی اور بھی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے پروگرام ختم ہو چکا تو میں نے دیکھا کہ بہت طویل ہو گیا، 60 منٹ کا ہو گیا، اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے، لیکن موضوعات ایسے تھے کہ طویل ہو ہی گیا، بہت سے پہلو تھے، تو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو 2 حصوں میں کیا جائے۔ ایک تو ابھی آپ دیکھ سکیں گے، ابھی تو بج رہے ہیں 11:15 بج رہے ہیں، تو 12 بجے ایک آپ دیکھیں گے، جو لوگ جاگ رہے ہوں گے، مقامی لوگ جاگ رہے ہوں گے، بیرون ملک لوگ دیکھیں گے شاید۔ تو دوسرا جو ہے وہ صبح جو ہے 8 بجے کے بعد لوگوں کو فرصت ہوگی، جن لوگوں کو، تو سرخیاں تو دے دیں گے ساری، یعنی اس کو عنوانات تو سب دے دیں گے، لیکن دوسرا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ صبح دیکھ لیجئے گا۔ آپ کو عمران خان کی جو کتاب ہے اس کا کل ناغہ کر دیں گے، اور وہ پرسوں آپ کو سنا دیں گے، اگرچہ وہ اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اگلے 15-20 دنوں میں۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔